بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ قرآن میں ایٹم بم کے اشارے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ ابراہیم میں، ان لوگوں نے بڑی زبردست تدابیر کیے اور اللہ کو ان کی تدابیروں کا حال معلوم ہے۔ یہ تدابیر ایسے عذاب کی تھی کہ جن سے پہاڑ الٹ جائے۔ اس مضمون کو سورہ نحل میں بھی بیان فرمایا۔ جن لوگوں نے دوسروں کو تباہ کرنے کے ارادے سے یہ خفیہ تدابیر یا ایجادیں کی ہے، کیا وہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا مابعد زمین میں دنسا دے یا کوئی ایسی مصیبت آ پڑے کہ جس کا ان کو خیال بھی نہ ہو؟ سورہ یاسین میں اس بات کو مزید قول فرمایا، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہے جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ سب باہمی لڑ جھگڑتے رہیں گے۔ اس مذکور بالا آیات میں خفیہ تدبیر، پہاڑ بھی الٹ جائے، زمین میں دنسا دے اور ایک سخت آواز کے الفاظ ہمیں ایک بہت ہی خطرناک چیز کا فتح دے رہی ہے جس کے وقوع پذیر ہو چکنے کے بعد کچھ بھی نہ بچے گا۔ موجودہ دور میں ایسی چیزیں ایٹم بم ہی ہے کہ جس کے پڑتے ہی دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں جہاں ایٹم بم کے ایجاد ہونے کا اشارے ملتے ہیں، وہاں سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے تنبیہ بھی موجود ہے کہ ایسے تدابیروں جو ان میں ایک جہان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وہ خدا کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اس کی واضح مثال 1935 میں جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹم بم گرا جانے کی موجود ہے کہ جہاں ایٹم بم پھینکتے ہی ہنستے بستے اور لاکھوں انسانوں سے آباد ان شہروں میں قیامت سی برپا ہو گئی، اور آج تک وہاں نسل انسانی خمیازہ بھگت رہی ہے اور مزید پنپ نہیں سکتی۔ ان ایٹم بموں کی جگہوں پر دو بڑے سوراخ یا بھیانک غار بن گئے ہیں جو مندرجہ ذیل آیات کے مطابق 100% صحیح پیشن گوئی ثابت ہوئی ہے۔ سورہ کہف کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے زیادہ تھے اور تمام شہریوں کو چھانتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھاگنے کا جگہ نہ ملی۔ اس آیات کے مطابق آسانی سے سمجھ نہ آنے والے ہیں کیونکہ پرانے مترجمین نے شہروں میں نقب لگانے یعنی سوراخ کر دینے کا ترجمہ لکھا ہے۔ جن لوگوں نے شہروں کو چھان مارا ہے وہ خدائے سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ یہ آیات قیامت تک ان امریکی ایٹم بموں کی ہلاکت خیزوں کو یاد دلاتی رہے گی۔ شکریہ۔